پاکستان ایران معاملات کے اوپر آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہوگا. اس میں سے جو کچھ بھی سامنے آئے گا اس کا تجزیہ ہم علیحدہ کریں گے, لیکن 3-4 گزارشات اس حوالے سے کرنی بڑی ضروری ہیں. ایک تو جو سیاسی ماحول بنا ہوا ہے اس کے اندر قومی معاملات جن کا براہ راست تعلق پاکستان کی کور نیشنل سیکیورٹی سے ہے اس کو ڈسکس کرنے کا کوئی سکوپ یا سپیس بنانی چاہیے. میں کل حافظ آباد کے اندر میاں محمد نواز شریف کی تقریر سن رہا تھا, مریم نواز کی بھی میں نے تقریر سنی. اتنا بڑا پاکستان کی سرحدوں کے اوپر واقعہ ہوا ہے اور آپ پبلک ڈومین کے اندر کسی بھی زاویے سے کسی بھی طریقے سے اس کے اوپر کوئی پالیسی سٹینڈ واضح نہیں کرتے. مریم نواز صاحبہ اس کے اوپر ٹویٹ کرتی ہیں, واقعہ جو ہے وہ صبح پاکستان کا رد عمل جو ہے وہ 4-6 بجے کے قریب ہوا ہے اور 12-14 گھنٹے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے جی کہ ہم نے اس کو رسپونڈ کرنا ہے, اور ٹویٹ کے ذریعے آپ کمیونیکیٹ کرتی ہیں اپنے سینٹیمنٹس یا اپنے ویوز. آپ کے پاس ایک پبلک ریلم موجود ہے, لوگوں سے آپ بات کر رہے ہیں, نیشنل میڈیا آپ کو کور کر رہا ہے, آپ کے پاس ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے کہ آپ قومی لیڈر ہونے کا ثبوت دیں اور اس کے اوپر اپنی پوزیشن کو واضح کریں. میاں محمد نواز شریف تو بالکل ہی خاموش ہو گئے, ترہ امتیاز ان کا خارجہ پالیسی رہا ہے. میاں محمد شہباز شریف جو ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, جسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید اپنے آپ کو پوزیشن کر رہے ہوں فارن منسٹری کے لیے اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں تو. لیکن میاں محمد نواز شریف جو ہر معاملے کے اوپر اپنے آپ کو ایک قومی لیڈر کے طور پر سامنے رکھتے ہیں اور جنہوں نے اپنے تمام ادوار کے اندر خارجہ پالیسی کے معاملات کو اپنی سیاست کا ایک اور حصہ بنایا, ان کی طرف سے کوئی اس کے اوپر ریفلیکشن ہی نہیں ہے. یہ ایک بہت سنجیدہ معاملہ ہے کہ آپ پاکستان کی سیکیورٹی کے بڑے ایشوز کے اوپر تو خاموشی رکھتے ہیں اور آپ کو پھر یہی یاد رہتا ہے کہ نواز شریف کو اگر نہ نکالا جاتا تو یہ ہو جاتا, نواز شریف اگر وہاں پہ رہتا تو یہ ہو جاتا, نواز شریف کو کب نکالا گیا, اس کے کیا نتائج نکلے, نواز شریف اگر وہاں پہ رہتا تو آج کیا ہوتا. یہ اب ایک ایکڈیمک ڈیبیٹ ہے. لیکن ایران پاکستان کے مسائل جو ہیں, پاکستان کے اوپر حملہ اور پاکستان کی طرف سے جواب, ایکڈیمک مسئلہ نہیں ہے, یہ ایگزسٹنگ مسئلہ ہے, اس کے اوپر ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ایک تو میرے خیال میں اگر آپ کو قومی قیادت بننے کا شوق ہے تو قومی قیادت جو ہے صرف موٹر وے اور گلیوں کوچوں کے اندر نعرے لگوانے سے نہیں بنتی. آپ کو بر وقت اس کے اوپر ایک سٹینڈ لینا ہوگا اور واضح انداز سے اپنی پالیسی کو آرٹیکولیٹ کرنا ہوگا. بہرحال پارٹی کی حالت تو یہ ہے کہ ابھی تک مینیفیسٹو نہیں اپنا جاری کر پائے, یعنی وہ 26 لوگوں نے مل کے پاکستان کے 1973 کا آئین بنا دیا, ان سے 76 لوگ جو ہیں وہ مینیفیسٹو نہیں کریٹ کر پائے. تو جن سے مینیفیسٹو نہیں بن رہے انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی اور دفاعی پالیسی کے اوپر کیا ریفلیکٹ کرنا ہے. یہ ایک جنرل سینٹیمنٹ ہے جو گہرا ہوتا جائے گا اگر آپ اپنے آپ کو اپنی کمفرٹ زون سے نہیں نکالیں گے اور سوچتے رہیں گے کہ بس کسی نہ کسی طریقے سے ہم بس طاقت میں آ جائیں اس کے بعد دیکھیں گے. اس وقت کیفیت یہ بنتی مجھے نظر آ رہی ہے کہ جس طرح گاؤں کے ایسے لوگ جنہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ان کے بچوں کے جن کے پاس تعلیم وغیرہ نہیں ہوتی ان کے دبئی کے ویزے لگ جائیں گے, جب فلائٹ کا وقت قریب آتا ہے تو وہ کسی کو بات بھی نہیں کرنے دیتے اس کے بارے میں کہ کہیں ویزا ہی نہ کینسل ہو جائے. تو اس وقت نون لیگ کو اس کیفیت سے نکلنا چاہیے کہ بھائی بس کسی نہ کسی طریقے سے ہم الیکشن جیت جائیں, کسی نہ کسی طریقے سے آپ پرائم منسٹر بن جائیں, کسی نہ کسی طریقے سے آپ الیکشن جیت جائیں. وہ اور کا معاملہ ہے. آج کل جو معاملہ چل رہا ہے وہ پاکستان ایران کے تعلقات کا معاملہ چل رہا ہے, پاکستان کے سرحدی خطرات کا معاملہ چل رہا ہے. تو ایک تو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ سیاسی قیادت اگر ان معاملات کے اوپر پبلک ڈومین کے اندر ڈسکس نہیں کرتی تو بعد کو جب ان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں تو پھر اس کے اوپر چیخم دھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ آپ نے بہت بڑے ایشوز کو اپنے ریڈار سے ہٹایا ہوا ہے. دوسرا معاملہ, ذرا سا کوئی ایشو ہوتا ہے تو آپ میڈیا کے اندر ایک خاص طبقہ فکر, ان کے خاص نمائندگان کی طرف سے واویلا سننا شروع کر دیتے ہیں کہ الیکشن کو پوسٹ پون کروا دیں. آپ وٹنس ہیں, میں نے مسلسل اس کے اوپر ایک سٹینڈ لیا ہے کہ کم واٹ میں آپ کو الیکشن ہر حال میں کروانے ہیں, کیونکہ اگر آپ نے ایک سمبلنس بھی کریٹ کرنی ہے اپنے آپ کو ایک نارمل ڈیموکریٹک نظام کے نمائندہ کی حیثیت سے دنیا بھر کی اقوام میں اگر آپ نے یہ کرسی رکھنی ہے اپنے لیے تو آپ کو ہر حال میں انتخابات کروانے ہیں. یعنی سردی ہے تو انتخابات کینسل کروا دیں, بارش ہے تو انتخابات کینسل کروا دیں, سیلاب ہے تو انتخابات کینسل کروا دیں, اکانومی بہتر ہو رہی ہے تو انتخابات کینسل کروا دیں, اکانومی خراب ہو رہی ہے تو انتخابات کینسل کروا دیں, حملے نہیں ہو رہے, حالات ٹھیک ہے تو انتخابات کینسل کروا دیں, حملہ ہو گیا تو انتخابات کینسل کروا دیں. مذاق بنایا ہوا ہے. اور یہ وہ انتخابات ہیں جن کے بارے میں, جن کی پوسٹ-پونمنٹ کے بارے میں جج صاحبان نے فرمایا تھا کہ اگر آپ کے کوئی شوق ہے ان کی پوسٹ پونمنٹ کی بات کرنے کا تو اپنی
شریک حیات کے کان میں یہ بات کریں، لیکن یہاں پر کان میں بات نہیں کر رہے ہیں، یہاں لاؤڈ سپیکر کے اندر بات کر رہے ہیں، دن رات یہ کیمپین چلاتے رہتے ہیں کہ انتخابات کو کینسل کر دیں۔ یہ ٹف انتخابات ہوں گے۔ میں نے جو کیمپین ابھی تک کور کیا جس کو ہمیں ڈسرپٹ کرنا پڑا کیونکہ یہ ایران پاکستان کا معاملہ آ گیا، بہت ہم نے سفر کیا سینٹرل پنجاب کے اندر، KPK کے اندر۔ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ انتخابات غیر معمولی طور پر بے جان انتخابات آپ کو نظر آتے ہیں، بالکل درست ہے۔ یہ متنازع انتخابات نظر آتے ہیں، بالکل درست ہے۔ یہ نامساعد حالات کے اندر ہوتے ہوئے انتخابات آپ کو نظر آتے ہیں، بالکل درست ہے، لیکن ان کو پوسٹ پون کر کے آپ کچھ حاصل نہیں کرتے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 4 جمع 7 یا 8 میزائل کراس کیے ہیں بارڈرز اور ایک غیر معمولی لیکن محدود صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے تو انتخابات کینسل کروا دیں۔ تو اگر بڑی یہ جنگ ذرا ایکسپینڈ کرتی ہے، اس کے اندر فزیکل فورسز بھی ڈپلوائے ہوتی ہیں، اگر ہوتی ہیں تو آپ مارشل لا لگوا دیں گے۔ پھر کچھ تھوڑے سے میرے خیال میں سینسیبل ڈیبیٹ کو لے کے آگے چلنا چاہیے، لیکن یہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں، ان کے اپنے فائنینشیل انٹرسٹ اس سے منسلک ہیں، ان کے بیک اینڈ کے اوپر جو ویلز ود ان ویلز ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ تو بالکل انتخابات کے معاملے کو اس اسکرمش کے ساتھ، اس کانفلکٹ کے ساتھ جوڑنا جو ہے وہ انتہائی درجے کی حماقت ہے، جس کو ہمیں حتمی طور پر رد کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر سے ہمیں ایک مربوط پالیسی متوقع ہونی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری توقعات پوری ہوں کہ اس معاملہ صرف ایک انسیڈنٹ کو رسپونڈ کرنے کا نہیں ہے۔ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ اس کے آپٹکس کیا ہیں، کہ اس کے بعد آپ ایک سرکاری قسم کی اور جچے تلے الفاظ پر مبنی مبہم قسم کی پریس ریلیز جاری کرتے ہیں، یا آپ اپنے جو بگ گنز ہیں، آپ کے انفارمیشن منسٹر ہیں، آپ کے فارن منسٹر ہیں، آپ کے DGI SPR ہیں، ان کے ذریعے آپ پیغام بھجواتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ آپٹکس جو ہیں پاکستان کی طرف سے بڑے اسٹرانگ ہو، معاملہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے سامنے ہو صرف بارڈر کی صورتحال نہیں ہو، پاکستان کو جو خطرات درپیش ہیں وہ بھی، اور نیشن کو ری ایشورنس دینے کی ضرورت ہے۔ جائے کہ ایسی باتیں جو میڈیا کے اندر ابھی سے گھمائی جا رہی ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون کر دیں جی، بڑا مسئلہ ہو جائے گا جی، اتنا ہم نے کام کیا ہوا وہ ضائع ہو جائے گا، یہ تمام کے تمام ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جو پیڈ انٹرسٹ ہیں، اور میں کسی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پیڈ انٹرسٹ ہیں۔ ان کی اگر لائن لینے کی کوشش کی گئی تو سراسیمگی اور غیر یقینی مزید پھیلے گی۔ تو پہلے 2 معاملات تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ سیاسی جماعتوں کو، نون لیگ جیسی جماعتوں کو اس معاملے کے اوپر اپنی پالیسی کو آرٹیکولیٹ کرنا چاہیے۔ یہ گم سم ہو کے، اور ہم دیکھیں گے جب ہم طاقت میں آئیں گے یہ معاملہ نہیں چلے گا۔ اپنے آپ کو خام خواہ بیکار اور مارجنلائز کرنے کا اگر انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا تو وہ ٹھیکے کے تحت خوب کام کریں، لیکن اگر ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا تو کوئی تھوڑا سا عقل کا کام کریں اور ان معاملات کے اندر دلچسپی لیں۔ اور دوسرا یہ کہ میڈیا کے اندر اس ڈیبیٹ کا مؤثر جواب دینے کی ضرورت ہے جی، کہ ذرا سی بات ہو تو انتخابات کو جو ہے معطل کر دیں، مؤخر کر دیں۔ اور تیسری بات یہ کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی سے ہم توقع کرتے ہیں کہ ہمیں ایک کمپریہنسو نیشنل سیکیورٹی کا ویژن نظر آئے۔ کروشل ٹائم پر ہو رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ ہمیں تجزیہ کرنے کا کیا مواد ملتا ہے۔